اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم ایران امریکہ کشیدگی کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ثالثیوں کی، ثالثی پھر سے متحرک ہو گئے ہیں، ان کی پھر سے جو ایفرٹس ہیں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں دونوں طرف کی اسٹریٹجی کی۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران کو تھوڑا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ جو 60 دن کا ٹائم تھا، پھر سپریم لیڈر کی تدفین کے جو سارا پروسیس تھا اس میں بھی مصروف تھے، تو اس میں جو آبنائے ہرمز میں اٹیک کیا گیا ایران کی طرف سے، ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوور آل سچویشن آپ کیسے ریڈ کرتی ہیں؟ اوور آل سچویشن میں سب سے پہلے تو یہ کہ میڈیٹرز بہت آکورڈ پوزیشن میں ہیں۔ میڈیٹر سمجھے تھے کہ شاید بہت زیادہ اپنا ڈپلومیٹک جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے بالآخر وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ چائنا اور رشیا کی بیکنگ ہے، ریجنل فریم ورک ہم سیکیورٹی کا بنانا چاہ رہے ہیں، گلوبل ساؤتھ کے اندر ملٹی پولیرٹی لانا چاہ رہے ہیں، تو براڈر ایجنڈا تو ہمارا یہ ہے، تو ایران کو ہم سنبھال لیں گے، ایران ہماری سمجھ جائے گا، ہم ایران کی بات کو سمجھ جائیں گے۔ اس میں اب ایک چیز جو غلط ریڈ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران پہ جو ہلکی پھلکی سی کرٹیسزم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاص طور پہ پاکستانی یا پاکستان جو ہے ہمیں ایران سے کوئی راتوں رات جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو گیا ہے جو کل نہیں تھا اور آج ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بات بالکل جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ ہماری توقعات جو ہیں وہ ایران سے زیادہ ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایران نے جو بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ ایم او یو کی جو آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت 30 دن تک انہوں نے اس کو ڈی مائن کرنا تھا اسٹیٹ آف ہرمز کو، اور اگلے 30 دن انہوں نے دیکھنا تھا، تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ انتظامی امور جو ہیں وہ ایران کے پاس رہیں۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کو پرووک کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر زندگی کی سچویشن اتنی آسان نہیں ہوتی، 2+2 نہیں ہوتی، آپ کو ایڈورسریز نے پرووک کرنا ہے۔ جیسے عباس عراقچی صاحب نے کہا تھا کہ ہم دھمکیوں کا جواب عملی طور پہ دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ عملی طور سے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا پوائنٹ۔ پرووکیشن ہے، پرووکیشن ہونی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ایم او یو آیا ٹرمپ کی وجہ سے آیا، ایران نے تو پہلے دن جو ہے جنگ کے دوسرے دن ہی وایا پاکستان یہی پوائنٹس بھجوا دیے تھے جو کہ سارے کے سارے ایران کی فیور میں جاتے ہیں۔ ایران نے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ ارن کیا، ایران کے پاس رشیا کی چائنا کی پوری سپورٹ تھی، اور ان کو کھل کر یہ بتانا بھی چاہیے کہ ہمارے پاس ملٹری ہارڈ ویئر کی اور ریکانیسنس اور انٹیلیجنس کی پوری سپورٹ تھی، اور پاکستان نے تو ایون ہمیں ایک انٹیلیجنس کا پورا ہب جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے دیا، تو تبھی ہماری جو ایک پوری کی پوری فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی رجیم ہے ایران کی اسیسینیشن کے بعد، تو ایک تو یہ کہ ان کے اندر یہ تھوڑی سی چیز پولیٹیکل جو ہے وہ میچورٹی آ جانی چاہیے، اور دوسرا یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ایک دو جہاز عمانی سائڈ سے سنیک آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ سے چوری چھپے بھاگ کر نکل رہے ہیں، وہ 3 جہاز نہ تو دنیا کی اکانومی کو سٹیبل کر سکتے ہیں، وہ ایک ایسی حرکت ہے جس کو یعنی آپ کو تھوڑا سا لیوریج دے دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسرائیل کی، کہ اسرائیل نے کس طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ مسلط کی ہے امریکہ پر، اور کیا کہہ کر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ چڑھایا گیا تھا۔